بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو اس سے برائے مہربانی آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ہر وہ چیز پتہ چل سکے جس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ جو گلہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں فرماتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے دوران دعا۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور اپنی زندگی کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی۔ دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہیں، یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں مانگی ہوئی دعا عرش الہی کو ہلا دیا کرتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے کو دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ان آداب و شرائط کو اچھی طرح جانتا ہو جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارکان ان امور کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امور جن پر دعا کے ہونے یا نہ ہونے کے دارومدار ہے۔ جو حیثیت جسم کے لیے روح رہتی ہے، وہ حیثیت دعا کے ارکان کو حاصل ہے۔ اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا کی قبولیت تبھی ممکن ہے کہ مانگنے والے کے دل میں اخلاص ہو۔ اگر کوئی رسمی دعا یا کلمات کہہ دیے یا دکھاوے کے لیے دعا کی یا اس لیے رو رو کر دعا کی کہ لوگ دیکھ کر تعریفیں کریں، تو ایسی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ بغیر تذبذب اور تردد کے پورے یقین سے دعا مانگنا۔ مثلاً یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ یقین سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار عالم میری بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ وہ میری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں رہوں گا۔ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے بدظنی اور بدگمانی کی بو آئے۔ مثلاً یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں۔ ایسا کہنے سے دعا کو مانگنے والے کے منہ پر پھٹے ہوئے پرانے کپڑے کی طرح مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں، مگر کیا کریں، لوگوں کے دل گونگے ہوتے ہیں، اپنی فریاد پیش ہی نہیں کرتے۔ وہ باتیں جن پر دعا کی قبولیت کا دارومدار ہے، شرائط کہلاتی ہیں۔ اگر شرائط نہ پائی جائیں تو دعا قبول ہی نہیں کی جاتی، اگرچہ کتنے ہی اخلاص سے کیوں نہ مانگی جائے۔ رزق حلال، کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک بندہ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہا، یا اللہ، مگر اس کا کھانا پینا پہننا حرام مال کا تھا، اس لیے اس کی دعا کو رد کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو چند علماء کی بد دعا سے خوف رہتا تھا، اس نے ایک بہانے سے ان سب کو مشتبہ مال کی دعوت کھلا دی، پھر کہنے لگا کہ اب میں ان کی بد دعا سے امن میں آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو فرمایا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہ حکم جہاں انبیاء کرام کے لیے ہے، وہاں مومنین کے لیے بھی ہے۔ بعض لوگ حلال مال سے حرام چیزیں، مثلاً غیر مسلم کے ریسٹورنٹ کی پکی ہوئی غذا، حرام اجزاء والی آئس کریم وغیرہ لے کر کھا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑا ہو، اور جو گوشت حرام سے پلا بڑا ہو وہ دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔ بعض لوگ نوکری کی ریٹائرمنٹ کے پیسے بینک میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس پر ملنے والے سود کو منافع سمجھ کر کھاتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا بندوبست کرتے ہیں۔ بعض لوگ حرام غذا سے پرہیز کرتے ہیں مگر باقی حرام چیزوں کے استعمال سے پرہیز نہیں کرتے، جیسے حرام آمدنی سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا، حرام مال سے حاصل کی ہوئی گاڑی میں سفر کرنا وغیرہ۔ بعض لوگ حرام مال کھاتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ صدقہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح مال پاک ہو گیا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو صاف بتا دے کہ ہمارا نان نفقہ آپ کے میں ہے، ہمیں حلال مال لا کر دیں، ہم روکی سوکی کھا کر گزارا کر لیں گے۔ پھر کیا بات ہے رزق حلال کے بارے میں بہانے بناتی ہے کہ ہم عورتیں ہیں، مجبور ہے،
خاوند کے سامنے بول نہیں سکتے، اس طرح وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیں گے، مگر معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ بعض عورتیں جانتی ہیں کہ بیٹا رشوت لیتا ہے، ویڈیو کی دکان ہے، فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے یا ملاوٹ کا مال بیچتا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی آمدنی میں اضافے کے لیے دعائیں مانگتی ہے، وہ خود بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھا کر حلال کھانے پر آمادہ کریں، خود بھی جہنم سے بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اوقات یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ حرام کمائی کا وبال ایسا ہے کہ موت کے بعد کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایمان چھن جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو رشتہ داروں کی گھر دعوت پر جانا پڑتا ہے، تعلق اتنا قریبی ہوتا ہے کہ انکار کرنے سے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہاں جانے سے پہلے ان کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں جس کی مالیت اتنی ہو کہ کھانے کی قیمت سے زیادہ ہو، اور نیت کر لے کہ اس گھر میں جو کچھ میں کھاؤں گا اس کی قیمت میں یہ تحفہ میں ان کو حوالے کروں گا۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی کسی محال اور ناممکن امر کی دعا نہ مانگے۔ ہمارے قریبی واقف کاروں میں ایک عورت کو کوئی نسوانی بیماری لاحق ہوئی۔ بڑے علاج معالجے کے بعد ڈاکٹر حضرات نے آپریشن کے ذریعے ان کی بچے دانی نکال دی۔ وہ عورت خود بھی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی اور دوسروں سے بھی کرواتی۔ کسی خاتون نے اسے صبر کی تلقین کی کہ جب بچے دانی ہی نہیں تو اولاد کا سلسلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ پوچھنے پر کہنے لگی کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے اولاد کی دعا مانگتے ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ جو چیز روز اول سے ہو چکی ہے اس کے خلاف نہ مانگے۔ مثلاً عورت یہ دعا نہ مانگے کہ اے اللہ تو مجھے مرد بنا دے، اسی طرح مرد یہ دعا نہ مانگے کہ اے اللہ مجھے عورت بنا دے۔ یہ بھی نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دور صحابہ میں پیدا کیوں نہیں کیا، دور صحابہ میں ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ بات ذہن نشی کرے کہ اگر میں دور صحابہ میں پیدا ہوتا تو ممکن ہے منافقین میں سے ہوتا، اس لیے میرے پروردگار نے مجھے جس دور میں پیدا کیا میرے لیے وہی بہتر ہے۔ بعض لوگ مالی مشکلات سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کسی مالدار کے گھر میں پیدا کرتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی امیر کے گھر میں پیدا کر دیتے مگر ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے تو پھر کیا بنتا؟ ہمارے مشائخ اسی لیے راضی برضائے الہی رہنے کا درس دیتے ہیں، اسی کا نام مرض مولا ازہما اولا ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے، مثلاً یہ نہ کہیں کہ اے اللہ شام ہونے سے پہلے یہ کام کر دے، اس طرح کی شرط لگانا ادب کے خلاف ہے۔ بعض لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہماری کمیٹی نکل آئے یا ہمیں جاب مل جائے۔ وقت کی شرط لگا کر ایسی دعائیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ آج کل تو غفلت و کوتاہی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ فلم انڈسٹری کے لوگ فلم ریلیز کرنے سے پہلے تلاوت قرآن کی محفل منعقد کر کے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری فلم ہٹ ہو جائے۔ حرام کاروبار میں ملوث لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کرے ہمارا کام خوب چلے۔ بعض نوجوان کسی کو گناہ کے لیے ورغلاتے ہیں تو دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اے اللہ کرے وہ مان جائے۔ بعض لوگ رشتہ داروں میں الجھ کر دعا مانگتے ہیں کہ فلاں میاں بیوی یا بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ ایسی دعائیں کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے۔ وہ کام دعا مانگتے وقت نہ کیا جائے جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ مثلاً دعا مانگتے وقت آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، دعا میں ارادتاً نغمہ سرائی اور خوش الہانی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، کسی دعا پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، مثلاً یہ نہ کہیں کہ اے اللہ یہ دعا تو آپ کو قبول کرنی ہی پڑے گی، ہماری اوقات ہی کیا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تنگی نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ فلاں چیز صرف مجھے عطا فرما، کسی اور کو نہ دے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کن چیزوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق کریں اور
یہ غلطیاں نہ دہرائیں اپنی دعا میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں اس ویڈیو میں، ان سب باتوں پر غور کریں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھوڑی ویڈیو ہماری لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کا ہم معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں نہیں بیان کر سکتے تھے، تو اس لیے ویڈیو بڑی بنی ہے۔ لیکن آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اگر آپ ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنی دعا صحیح طریقے سے مانگیں۔ جزاک اللہ خیر۔